السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھے پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ خیر، آپ لوگوں کو یہ جان کر بڑے خوشی ہوگی کہ الحمدللہ چائنا کے تو یہ درندے جا چکے ہیں، جو یہ پاکھنڈیاں، یہ الٹے لنگوٹ، یہ حق کے نہیں دھونے والے جو بلائے تھے کام دینے کے لیے، ٹیمپل بنانے کے لیے، وہ لوگ آج جا چکے ہیں۔ منہ کالا ہو چکا ہے، جاتے جاتے ایک ہی بات بول دی یہ لوگ کہ تم لوگ یہ اس میں کوشش ہی مت کرو، یہ کوشش کریں گے تو اور ڈھلیں گے اور اندر اتر جائیں گے۔ اس لیے یہ زمین مانگ رہی ہے، یہ زمین کو کوئی بھی نہیں ہے 30 سے سنگ لگانے والا علاج نہیں کر سکتا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لا علاج بیماری ہے۔ اس کا صرف مسجد ہی بنانے کی کوشش کرو، مسجد بنے گی تو یہ ہلانا، ناچنا، گانا یہ سب بند ہو جاتا ہے۔ جتنا ہل رہی ہے زمین صرف تمہارے کو منگنے کے لیے ہل رہی ہے، اور کوئی ویسی دوسری بات نہیں ہے۔ چائنا کے جو انجینئر آئے تھے وہ لوگ یہ بتا کے چلے۔ اب رہی بات یہ سنیاسی، وہ زمین پہ نہیں ختم رکھ رہا، جا رہا وہاں تک جا رہا، لیکن زمین سے باہر ہی ختم رکھ رہا، وہی ٹھہر کے وہی نظارہ لے رہا، وہی میٹنگیں کر رہا، نکل جا رہا، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے یہ بول سکے کہ دیکھو میں تو کہا جب زمین ہل رہی تھی، زمین منگ رہی تھی، وہ ٹائم پہ بھی میں گیا، یہ بتانے کے لیے اپنا جانا جاری رکھ رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہی کہہ دوں، یہی بتا دوں، بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے، پہلی چیز تو UNCC، OIC اور انٹرنیشنل کورٹ مل کے کام کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ بہت جلد یہ فیصلہ آ جائے گا انشاءاللہ، اس کی اپڈیٹ میں دوں گا۔ لیکن یہ لوگ ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کر رہے، سارے دیش سے انجینئرز کو لے کے آئے، اس کے بعد انجینئرز ہمارے دیش کے کچھ نے اکھاڑے تو یہ لوگ سیدھا چائنا سے لے کے آئے۔ چائنا کے آئے درندے آ کے 2 دن رکے وہ لوگ، تقریباً آج کا دوسرا دن تھا ہم لوگ کا، لیکن آج ملک کو چلے گئے۔ کل سے یہ لوگ چھانبین کرے، کل سے یہ لوگ کوشش کرے کہ ان کے ہاتھ میں لوگ مٹی لے رہے، تو مٹی ہاتھ میں نہیں آ رہی کہتے، مٹی ہاتھ میں لے رہے مٹی کو دیکھنے کے لیے، تو مٹی ان کے ہاتھ میں نہیں ٹھہر رہی، وہی کوئی دوسرے کوئی ایسا محسوس ہو رہا کہتے ہیں ان کو کہ اپنے ہاتھ سے کوئی دوسرے نے گرا دے رہے مٹی کو لے رہے ہاتھ سے۔ اور وہ لوگ جو پائے جو ڈالنے کے لیے جو پایا استعمال کر، ایک پایا پورا اندر نکلے گا، پورا اندر چلے گا، پھر دوسرے سرکاری پائے لے کے آئے۔ بھائی لوگ سرکاری پائے لے کے آئے، پارے بنے ہوئے بھی ملتے ہیں نا، کم سے کم وہ استعمال کرنے کے لیے ان کو منگا کر وہ پائے دیے، وہ پائے بھی زمین کے اندر چلے گا، 2 یا 3 دانے، 2 یا 3 اندر چلے گئے، جاتے یہ لوگ پریشان ہو گئے۔ بہت کوشش کر لیے بھائی کسی طریقے سے یہ آتنک کو یہ لوگ انجام دے سکے۔ یہ بلاتکاریوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ بھی پاگل ہو گئے یہ لوگ، کیونکہ موتر پہ اور گوبر پہ عمل کرنے والے، الٹی گنگا ان کی بہنے لگی۔ اس کے بعد جیسے ازاگا ٹائم ہو رہا، چاہے ظہر ہو، چاہے عصر ہو، چاہے مغرب ہو، وہاں پہ برابر ٹائم پہ ازا ہو رہی ہے۔ تو دیکھو سور کی اولاد ہو تم لوگ کو یہی بتا دوں بھائی، آج بھی وہاں پہ تم حالانکہ میناروں کو شہید کرے، مسجد کو شہید کرے، زمین کو دنیا کا کھود رہے ہو، زمین بھی عذاب بھی ہو رہی، نماز بھی پڑھی جا رہی۔ یہ کیسی بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک تاریخ لکھ ڈالی وہ سرزمین بابری مسجد، تو پاک سرزمین ہماری ایک تاریخ لکھ ڈالی۔ اب اس کو کون جھٹلائے گا؟ ارے بھائی ساری دنیا کی میڈیا وہاں پہ دیکھ کے وہ لوگوں کو خود کچھ یقین نہیں آ رہا، کانوں کو اور آنکھوں کو ان کے، نہ کانوں کو یقین ہو رہا، نہ آنکھوں کو یقین ہو رہا۔ دیکھ کے بڑے بڑے بھائی پلیئر، کتنے بڑے پلیئر تھے وہ، ایک 22 انچ کا پلیئر جو ہے سو اندر کا اندر ہی چلے گا، انہیں معلوم ہی نہیں ہو رہا، انہیں ڈھونڈ رہے اس کو، کوشش کر رہے نکالنے کے لیے۔ 2 جنوں کی جان جاتے جاتے بچ گئی۔ بہرحال یہ گند آج مغرب تک چلا، مغرب کے بعد ختم ہو گیا۔ اب یہ لوگ کچھ بھی کوشش کر لو، کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ طے ہو گیا، یہ تو معلوم ہو گیا۔ اب ان کے پاس شرافت نام کی کوئی چیز باقی ہے تو یہ لوگ خود احکام دے دیں گے، احکام
حکم دے دیں گے کہ یہاں پہ بابری مسجد بنا لو بھائی، ہماری جان چھڑاؤ، کہ یہاں پہ پیدا نہیں ہوا، انہیں پیدا کہاں ہوا دیکھیں گے، وہ نکال لیں گے، وہ یہ کہنا تھا وہ لوگوں کا۔ اب لیکن یہ حکم جاری کرنا واقعی ہے، یہ لوگوں کی دبا کے میٹنگ چلی آج جتنے بھی جو ذمہ داران ہیں ایک آشرم میں بیٹھ کے لوگ بات چیت کریں، بات چیت پختہ ہوئی ہے وہ لوگ کی، کہ لوگ ایک امید جو تھی وہ لوگوں کے پاس، وہ امید کا دامن ابھی چھوڑ چکے ہیں، وہ لوگ ابھی چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے اوپر رجب طیب اردگان کا بھی ایک خطرناک بیان آیا، انہوں بولے تھے دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ زمین، یہ پاک زمین بابری مسجد کی زمین ہے، یہ زمین پہ جو بھی قدم رکھے گا زمین بوس ہو جائے گا، زمین بوس پائے ہو گئے ان کے۔ اب یہ ہمارے کو پتا نہیں چل رہا بھائی یہ لوگ کتنے زندہ دفن ہو گئے، یہ پتا نہیں چل رہا، لیکن ہم کو یہ ماننا، یہ مان کر چلنا بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی۔ اب یہ ڈیبیٹ کریں گے کیوں؟ گودی میڈیا ہے، یہ سنگی میڈیا ہے، یہ بلاتکاری میڈیا ہے، دیش دروہی میڈیا ہے، یہ میڈیا بات کیوں کرے گی اس کے اوپر؟ یہ ہم کو سوچنے والی بات ہے۔ اگرچہ یہ لوگ بات کرے تو کھلا یہ لوگ ہار چکے ہیں، اسی لیے جتنا ہو سکتا ہے چیزوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، دبائی جا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم زیادہ دن دبانے نہیں دیں گے، زیادہ دن دبانے ہرگز نہیں دیں گے، کیونکہ ہم ہر چیز کا حل جانتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ویسے ہی ہوگا۔ دوسری اپڈیٹ تو یہ تو تھی بابری مسجد کی، انٹرنیشنل کورٹ بھی انشاءاللہ بہت جلد اپنا فیصلہ سنائے گا۔ دوسری آپ لوگوں کو یہ دے دوں، ترکی کی رجب طیب اردگان اس وقت جو ان کے پڑوس کے جتنے بھی ہیں ان سب کو ساودھان کر چکے ہیں، ان سب کو بتا چکے ہیں۔ اب یہ گریس کا بھی ختم ہو گیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو بتایا تھا میں کہ 10% اس کو دے رہے ہیں، وہ پیٹرول میں سے ایک صدقہ، ایک زکوٰۃ سمجھ کے وہاں کے مسلمانوں کی ایک زکوٰۃ کے ویسا سوچ کر 10% اس کو دے رہے ہیں، اور یہ دیتے رہیں گے جب تک کام ختم ہو جائے گا۔ کام ختم ہونے کے بعد اس کی بہت بری بجنے والی ہے، بہت بری بجائی جائے گی۔ اور رہی بات آر ایس ایس کی، آر ایس ایس کو تو ساری دنیا بند کر چکی ہے، آپ لوگ خود دیکھیں۔ آپ لوگوں کو جو بینڈ ہوئے یہ لوگ جو ان کے اوپر پابندی عائد کی گئی، کئی ایسے ممالک ہیں جدھر سفارت خانے برخاست ہو چکے ہیں، سفارت خانوں پہ پابندی عائد ہو چکی ہے۔ یہ ہمارے کو زیر غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو ہر وہ چیز سے نواز رہے ہیں، ہر وہ چیز ہمارے حق میں ہو رہی ہے، ہر فیصلے ہمارے حق میں ہو رہے ہیں۔ ویڈیو پوری دیکھو میرے یارو، میرے بھائیوں، دیکھو بھی، چار کو دکھاؤ بھی، اس سے اچھی خوشخبریاں اور ایسی آپ لوگوں کو ملتی نہیں، پھر جب ملی جب بھی استعمال کرو، دیکھو۔ تو آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، جو ترکی کے اندر جو لیبرز جو آئے ہوئے فی الوقت جو پہنچ چکے ہیں، جو بات جو ان لوگوں کو کوارنٹائن کر دیا گیا تھا 15 دن کا، جب کہ وہ لوگوں کا ٹائم ہو گیا نکل کے باہر، وہ لوگوں کو 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہیں ملے، 15 دن اندر تھے نا بھائی وہ لوگ، گھروں کو بھیجنے کے لیے 1 مہینے کی تنخواہیں ملی۔ اور جو لوگوں کے جو رکے ہوئے ہیں ویزے، وہ لوگوں کو بھی بہت جلد انشاءاللہ تعالی ان کے بھی نکلیں گے، کیونکہ ایکچولی جو ہے ادھر تھوڑے دن کام چل رہا، تھوڑے دن بند ہو جا رہا، تھوڑے دن کام چل رہا، تھوڑے دن بند ہو جا رہا۔ جب آدمیوں کی ضرورت پڑ رہی تو یہ لوگ جب بھی چیخ مار کر رہے ہیں، وہ چیخ مار کر رہے ہیں، تو تھوڑے بہت سبمٹ ہوئے آج۔ تو آپ لوگ فکر مت کرو، ہیلپروں کے اور جو کچھ ڈرائیوروں کے رک گئے تھے وہ آپ لوگوں کو بہت جلد مل جائیں گے انشاءاللہ، بہت جلد کاروائی چالو ہو چکی ہے، بہت جلد نکل جائیں گے۔ آپ لوگ بس نکلتے وقت وہی پہلے سے بتا رہا ہوں میں، آپ لوگ کوارنٹائن نعوذ باللہ کرونا رپورٹ لے لیجیے، آپ لوگ نگیٹو ہوئے سو، وہ رپورٹ بہت ضروری ہے دیکھو۔ اور نکلنے سے 1 دن پہلے آپ لوگ فلائٹ مثال کے طور پہ اب 22 لگ گئی، 22 ہے، اب 22 کو نکل رہے سمجھو مثال کے طور پہ، تو 20 کو 21 کو آپ کرا لو، اس سے زیادہ پینڈنگ نہیں رہنا رپورٹ آپ کی، اور کوئی پیسے بھی نہیں لگ رہے ہوئے آپ لوگوں کو، 200 150 300 روپے میں جو ہے آپ لوگوں کو رپورٹ مل جا رہی ہو،
کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ لوگوں کو آفر لیٹر دیا جا رہا باضابطہ آفر لیٹر بھی ملے گا. آپ لوگوں کو آفر لیٹر مل گیا تو امیگریشن آپ لوگوں کو نہ کچھ پوچھتا نہ بات کرنے کی اس کے اوقات نہ اس کی ضرورت رہتی. اور وہ ٹائم بھی آ گیا 4 جنوری کا جو میں نے بولا تھا کویت کے لیے، قطر کے لیے، عمان کے لیے آپ لوگ آن لائن سبمٹ کر سکتے، یا پرانے کفیل پہ گئے، پرانا کفیل یس بول کے مارا تو ویزا آپ لوگوں کی نکلتی ہو، نہیں تو نہیں نکلتی. تو اس لیے نئے نئے آپ لوگوں کو آپشنس رہتے، دوسرے نئے کفیل کے پاس جانا چاہ رہے، نئی کمپنی میں جانا چاہ رہے، یا پرانی کمپنی میں آنا چاہ رہے، جو جا کے جو پھنس چکے ہیں ان سب کے آپشن 4 تاریخ کو 4 جنوری کو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو آن لائن کر لے سکتے ہیں آپ لوگ. اور بالکل میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو لنک بھی جو ہے سو بالکل میرے ڈسکرپشن میں ڈالوں گا، میں یوٹیوب کے یا ابو فیصل دھماکہ پہ یا گلف اپڈیٹ پہ یا ابو فیصل تہلکہ نیوز پہ یا ابو فیصل آفیشیل پہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گی. تو منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریے، نمازوں کی پابندی کرو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں. ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کی خدمت کرو، بڑوں کا کہنا مانو، بڑوں کے احکام پہ چلو. تم کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر 2 جگہ آپ لوگوں کو کامیابی و کامرانی ملے گی. سب سے پہلے نماز کی پابندی کرو. اور بھائی کو اجازت دو، اجازت چاہتا ہوں میں بیٹھا تھا ابھی، خاص کر یہ لوگ جو جا چکے ہیں شہرہ کے انجینئر بڑا اکھاڑ کے ہمارے پاس سے، یہ آپ لوگوں کو خوشخبری دے دوں، یہ تو ختم ہو گیا ایشو بابری مسجد کا. آپ لوگ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد بابری مسجد بنے گی. ابھی ان کا ٹیمپل کا دور ختم ہو گیا، ان کا بھکتوں کا. اس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. منظم رہیے، متحد رہیے. السلام علیکم.